اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حجویری صاحب نے جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا اور ان کا پھر جواب انہوں نے کس طرح تحریر کیا، تو سوال اور پھر اس کے جواب میں جو باتیں ہوئی ہیں ان کو ہم آپ کے جو لیکچر ہے اس میں ڈسکس کریں گے۔ سائل ابو سعید حجویری نے کہا، آپ بیان فرمائیں طریق تصوف کی حقیقت، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت، ان کے مختلف راستوں اور قوتوں کی توضیح، اور نیز مطلع فرماویں ان کے اشارات اور رموز سے خدائے تعالیٰ کی محبت کا حال اور دلوں میں اس کے ظہور کی کیفیت بھی واضح کریں۔ یہ بھی بیان فرماویں کہ عقل اس کی ماہیت سمجھنے سے کیوں قاصر ہے، نفس اس کی حقیقت معلوم کرنے سے کیوں نفور ہے، اور روح کو اس کی تعریف سے کیوں راحت ہے، اور یہ باقی تمام چیزیں جو اس معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ مسئول علی بن عثمان جلابی نے کہا، ہمارے اس زمانے میں علم تصوف کی حقیقت کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہے، بالخصوص اس دیار میں جہاں لوگ حرص و ہوس میں مبتلا ہیں اور تسلیم و رضا کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ علماء زمانہ اور مدعیان وقت نے اس کی صورت مسخ کر رکھی ہے۔ ایسے دور میں ہمت ایسی چیز کی کرنی چاہیے جسے زمانہ کے ہاتھ نے نہ چھوا ہو، اور سوائے خاصان حق کے تمام اہل ارادت اس سے منقطع ہوں، اور تمام اہل معرفت کی معرفت اس سے خارج ہو۔ خاص و عام فقط لفظی عبارت پر اکتفا کرتے ہیں اور حقیقت کو حجاب در حجاب رکھنے کے دل دادہ ہیں۔ یعنی یہ سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عوام کو اور خاصان خدا کو ان رموز و اوقاف سے آگاہ کرنے کی انہوں نے ٹھانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے میں جو محجوب چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جن کو سوڈو صوفی چھپاتے ہیں، وہ ان کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص و عام فقط لفظی عبارت پر اکتفا کرتے ہیں اور حقیقت کو حجاب در حجاب رکھنے کے دل دادہ ہیں۔ تحقیق سے روگرداں ہو کر تقلید کے پرستار ہیں، یعنی لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، بس خود تحقیق نہیں کرتے۔ تحقیق ان کی دنیا سے مفقود ہے۔ عوام اس صورتحال کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق شناس ہیں۔ خواص خوش ہیں کیونکہ اس صورتحال کی وہ دل سے تمنا رکھتے ہیں، نفس میں حاجت اور سینہ میں میلان۔ وہ اپنے اشغال کو شوق و ریت باری اور سوز محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدعی خود اپنے دعوے کے باعث پورے معنی سے محروم ہوتے ہیں۔ مریدوں نے مجاہدہ سے منہ پھیر لیا، بیکار وہم و خیال کا نام مشاہدہ رکھ دیا۔ میں نے اس سے پہلے کتب تصنیف کی جو تمام ضائع ہو گئیں۔ جھوٹے دعوے داروں نے ان میں سے بعض چیزیں لوگوں کو شکار کرنے کے لیے چن لیں اور باقی چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ اس لیے کہ صاحب طبع لوگ حسد و انکار کو بھی نعمت خداوندی سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت کے لوگ بیٹھے مگر نہ پڑھ سکے اور نہ معنی سمجھ سکے، صرف عبارت کو پسند کیا تاکہ اسے لکھیں، یاد کریں اور کہتے پھریں کہ ہم علم تصوف و معرفت بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان کی عین بدبختی ہے۔ دراصل علم تصوف کے راز کبریت احمر کی طرح قابل قدر ہے، اور کبریت احمر جب حاصل ہو جائے تو کیمیا ہوتی ہے، اور اس کی ایک چٹکی بہت سے تانبے اور کانسی کو زر خالص بنا دیتی ہے۔ الغرض ہر شخص وہ دوا طلب کرتا ہے جو اس کے درد کے موافق ہو،
اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے کہا، ترجمہ ہے، جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اپنے درد کے موافق دوا طلب کرتا ہے۔ جس کے مرد کا علاج حقیر سی چیز ہو، اس کو مروارید اور مرجان کی ضرورت نہیں، وہ شلیتا اور دواء المسک میں ملا کر کھائے۔ یہ بات بہت زیادہ قابل قدر ہے، کیونکہ ہر شخص کا حصہ مقرر ہے، یعنی جس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ وہی مانگتا ہے، جس کو جو بیماری ہوتی ہے اس کی وہ دوا مانگتا ہے۔ آج سے قبل اس علم سے بے بہرہ جاہلوں نے مشائخ کرام کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب یہ اسرار کے خزانے ان کے ہاتھ لگے تو معنی ان کی سمجھ میں نہ آئے، اور انہوں نے وہ کتابیں ٹوپیاں سینے والے جہلاء کے سامنے ڈال دیں تاکہ وہ ٹوپیوں کے استر بنائیں، اور ناپاک جلد سازوں کو دے دیں تاکہ وہ شعراء بنوس اس سے اور ہزل جہاز کے دیوانوں کی جلدیں کریں، یعنی مختلف قسم کی غلط چیزوں کی جلدیں بند کر دیں۔ وہ چمڑے کی ہوتی تھیں کتابیں۔ لا محالہ جب بادشاہ کا شہین کسی بڑھیا کی کٹیا کی دیوار پر جا بیٹھا تو اس کے بالوں پر کٹ گئے۔ خداوند عز و جل نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں لوگ ہوا و حوث کو شریعت کہتے ہیں، طلب جاہ، طلب حکومت اور تکبر کو عزت اور علم جانتے ہیں، خلق خدا سے ریاکاری کو خوف خدا گردانتے ہیں، اور کینہ کو دل میں چھپا رکھنے کو حلم و بردباری، لڑائی کرنے کو مناظرہ، جنگ اور حماقت کو عظمت، منافقت کو زہد، ہوس کو سلوک اور ہذیان طبع کو معرفت دل کی دھڑکن، اور نفس کی تاویلات کو حجت، الحاد کو فقر، حجود و انکار کو تزکیہ، زنداقہ و بے دینی کو فنا، حضور نبی کے وسلم کی شریعت چھوڑ دینے کو طریقت، اور زمانے میں آفت پھیلانے کو معاملت سمجھتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھے بغیر وہ اس کتاب پر طعن و تشریح کرتے ہیں، وہ انتہائی غلط کام کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے یہ کتاب پڑھیں، اور جب وہ اس کتاب کو پڑھ لیں تو پھر سمجھیں کہ اس کتاب کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ جناب وہ طریقت تصوف نہیں، طریقت جو ہے وہ شریعت سے دور ہے۔ آپ دیکھیں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس کو ماننا طریقت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اس بات کا انکاری ہے تو وہ صوفی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چھوڑ دینے کو طریقت اور زمانے میں آفت پھیلانے کو معاملہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ارباب حقیقت مغلوب ہو کر رہ گئے اور وہ ہر طرف چھا گئے، جس طرح پہلے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر آل مروان غلبہ پا گئے تھے۔ کیا خوب کہا ہے ارباب حقائق کے بادشاہ اور تحقیق و دقائق کے سردار ابو بکر الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہماری آزمائش ایسے زمانے میں ہے جس میں نہ آداب اسلام ہے، نہ اخلاق جاہلیت، اور نہ ارباب مروت کے احکام۔ متنبی نے بھی عین اسی موافق کہا، تو سمجھ خدا تجھے قوت عطا کرے کہ میں نے اس عالم کو اسرار خداوندی کا مقام پایا، موجودات کو اس کی ودیتوں کا امین سمجھا، اور ثابت الوجود اشیاء کو اس کے دوستوں کے حق میں حامل لطائف دیکھا۔ جوہر، عرض، عناصر، اجرام، اجسام اور طبائع سب اسرار کے لیے حجاب ہیں، اور مقام توحید میں ان چیزوں میں الجھنا شرک کے برابر ہے۔ باری تعالیٰ نے اس عالم کو حجاب در حجاب رکھا ہے۔ ہر طبیعت اپنی استطاعت کے مطابق طمانینت حاصل کرتی ہے اور اپنے اوپر توحید کی طرف سے پردہ گرا لیتی ہے، اور ارواح اس دنیا میں مزاج زندگی کے مطابق برگشتہ ہو کر اس کے قرب کے باعث اپنے مقام نجات سے دور بھٹک جاتی ہیں۔
اسرار ربانی عقل و ادراک کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور قرب حق کی لطافتیں روپوش ہو جاتی ہیں۔ آدمی اپنی غفلت کی تاریکیوں کی وجہ سے اپنی ہی ہستی میں الجھ جاتا ہے اور خصوصیت کے درجات کے معاملے میں اپنے حجابات میں کھو جاتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، انسان یقیناً گھاٹے میں ہے۔ اور نیز فرمایا انہ کانا ظلوما جہولا، تحقیق آدمی بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ الخلق فی ظلماتہ ثم القى علیہ نورا، اللہ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر اس پر نور ڈالا۔ پس یہ حجاب اس کی جبلت میں ہے جو بمطابق طبع اور حسب تصرف عقل حائل ہوتا ہے۔ لا محالہ وہ جہالت پسند اپنے اس حجاب کا دل دادہ واقع ہوا ہے، یعنی انسان ظلوماً جہولا ہونے کی وجہ سے ظالم ہے اور جاہل ہے، اس وجہ سے وہ اپنے حجاب کا دل دادہ بن بیٹھا ہے، وہ اصل حقیقت کی طرف گامزن نہیں ہوتا۔ اپنے حجاب کا دل دادہ واقع ہوا ہے، ایسا کہ جمال کشف سے بے خبر، تحقیق اسرار خداوندی سے روگرداں، چپایوں کے مقام پر فروکش، یعنی جانوروں کے مقام پہ گیا بیٹھا ہے، اپنے مقام سے اکھڑا ہوا، خوشبوئے توحید سے ناشنا، جمال احدیت سے محروم، ذوق توحید سے بے نصیب، تحقیق و مشاہدہ سے برگشتہ اور رضائے خداوندی چھوڑ کر دنیا کی مرض میں مبتلا۔ اس کے نفس حیوانی نے جو حیات حقیقی سے دور ہے، نفس ناطقہ کو مغلوب کر دیا اور اس کی جملہ حرکت طلب حیوانیت تک محدود ہو کر رہ گئی، یعنی یہ نفس جو نفسانی جذبات ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، سوائے کھانے کے، سونے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اسے کسی چیز کی خبر نہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، الحجر کی آیت نمبر 2 یا 3 ہے آئی تھنک، اب اے پیغمبر ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور اپنی آرزوؤں کو طول دیں، یہ عنقریب جان جائیں گے۔ ان کی تباہ کار فرمانے سر حق ان کی نگاہوں سے، یعنی اللہ کا راز جو ہے وہ جہلا اور ظلوماً جہولا کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے ان کو۔ عنایت و توفیق کے بجائے ان کے نصیب میں نا امیدی اور خلفشار ہے۔ وہ تمام نفس امارہ کے فرما بردار ہیں، اور نفس امارہ ایک بہت بڑا حجاب اور برائی اور بدی کا سرچشمہ ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لا امارۃ بالسوء، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 53 ہے، تحقیق نفس امارہ برائی کو ترغیب دیتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ اب میں کتاب شروع کرتا ہوں اور مقامات و حجابات سے متعلق تیرے مقصد کو ظاہر کرتا ہوں اور بیان لطیف مرقوم کرتا ہوں، اہل علم و فن کی تحریروں کی تشریح لکھتا ہوں، مشائخ کرام کے کلام سے ان میں کچھ شامل کرتا ہوں، چند اچھی حکایات کی بھی مدد لیتا ہوں تاکہ تیری مراد پوری ہو۔ اگر علماء ظاہر وغیرہ بھی اس کو پڑھے تو ان کو معلوم ہو کہ طریق تصوف کا درخت مضبوط ہے اور اس کی شاخیں پھلدار۔ تمام اہل تصوف صاحب علم ہوئے ہیں، اپنے مریدوں کو علم سے بہرہ ور کرتے رہے ہیں اور ان کو تحصیل علم پر مداومت کرنے کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ وہ کبھی حرص و ہوا اور لہو و لعب میں مبتلا نہیں ہوئے اور کبھی لغویت کے راستے پر نہیں چلے۔ مشائخ طریقت میں سے بہت سے علماء نے کتابیں تصنیف کی ہیں اور اپنی لطیف تحریروں سے اسرار ربانی پر دلائل سے روشنی ڈالی ہے۔ واللہ بالتوفیق۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و مددگار ہو۔ اللہ حافظ۔